قرآن پاک میں دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل دیکھنا تو دل سے ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری تمثیل پر بات کریں گے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی طور پر دیکھنے والوں اور نہ دیکھنے والوں میں اصل فرق کیا ہے۔ قرآن کا یہ سوال سیدھا ہمارے دل پر دستک دیتا ہے۔ کیا واقعی ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اصل بصیرت کیا ہے۔ تو یہاں بات جسمانی بینائی کی نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے دل کی آنکھوں کی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے دل حق کو پہچان لیتے ہیں، یہ ہے روحانی بصیرت، اور دوسری طرف وہ جو سچائی سامنے آنے کے باوجود جان بوجھ کر اسے ٹھکرا دیتے ہیں، یہی اصل روحانی اندھاپن ہے۔ اچھا، اس گہرے فرق کو سمجھانے کے لیے قرآن ہمیں سورۃ البقرہ میں ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور پھر اچانک چھن جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کچھ لوگ ہیں جو گپ اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ہمت کر کے آگ جلاتے ہیں اور فوراً ہی اس کی روشنی اور گرمی سے انہیں ایک سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ احساس ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور یہیں پر کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ جیسے ہی آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوتا ہے، اللہ ان سے ان کی روشنی لے لیتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آگ نہیں بلکہ اس کی روشنی چھینی ہے۔ اب جب روشنی چلی گئی تو وہ لوگ ایک اندھیرے میں نہیں بلکہ کئی طرح کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ سردی، خوف اور بے بسی کی حالت میں تنہا رہ گئے ہیں۔ امام ابن قیم نے اس نکتے کی کیا ہی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی روشنی لی، آگ نہیں۔ آگ میں روشنی بھی ہوتے ہے اور جلانے کی خاصیت بھی۔ جب ہدایت کی روشنی چلی گئی تو پیچھے کیا بچا؟ صرف جلن، تکلیف اور تباہی۔ وہی آگ جو رحمت تھی اب زحمت بن گئی۔ تو آخر اس پوری کہانی کا، اس تمثیل کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ یہ روشنی اس لیے چھینی گئی کیونکہ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی سچائی کی ابدی روشنی کو دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے بیچ دیا، اور یہ کتنا ہی گھاٹے کا سودا تھا۔ اور یہاں قرآن کے الفاظ کا کمال دیکھیں۔ جب بھی حق کی بات ہوتی ہے تو اللہ روشنی کے لیے ہمیشہ واحد کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی نور۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی کا، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ لیکن جب گمراہی کی بات ہوتی ہے تو لفظ آتا ہے ظلمات، یعنی اندھیرے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹکنے کے راستے بہت سے ہیں، ان گنت ہیں، اور ہر غلط راستہ ایک نئے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو ٹھکراتے ہیں وہ روحانی طور پر بہرے، گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نہ تو بھلائی کی بات سن پاتے ہیں، نہ اپنے فائدے کی بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک تنبیہ نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی امید اور عمل کا پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اس روشنی کو، اس شمع کو بجھنے سے کیسے بچائیں؟ اسے مزید روشن کیسے کریں؟ اس تمثیل سے ہمیں کیا عملی سبق ملتا ہے؟ جواب بہت ہی سادہ اور عملی ہے۔ جب بھی دل میں کوئی اچھا خیال آئے، کوئی نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تو اسے کبھی نظر انداز نہ کریں۔ برے خیالات اور کاموں سے خود کو دور رکھیں اور پورے خلوص دل سے اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کی وہ چھوٹی سی چنگاری ایک طاقتور روشنی بن جاتی ہے، ایک ایسی روشنی جو پھر اس کے ہر کام، ہر سوچ اور ہر احساس کو منور کر دیتی ہے۔ اور اسی کیفیت کو ایک حدیث قدسی میں کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ اس دنیا کی چوکا چوند، اس کی عارضی روشنیوں کے بیچ ہم اپنے اندر کی اس ہمیشہ رہنے والی روشنی کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟